بھائی بکرا رات کو بہت چلا رہا تھا، باسی عید ہے آج، مطلب 2024 کی، اور ماشاء اللہ 2 رات کا بکرا ہے، بہت چلا رہا تھا، مطلب اتنا زیادہ آپ کو بتا نہیں سکتا، مجھ سے تو کچھ رہا نہیں گیا، کوئی دھیان ہی نہیں دیا تھا اس کی بات پہ کیوں چلا رہا ہے پتہ نہیں۔ تو اب میں اپنے بیڈ روم میں سے لے آیا، اب دیکھیے ماشاء اللہ ایک دم شانت بیٹھا ہوا ہے، اس نے میرے کمرے میں بھی گندگی کر دی تھوڑی سی، مگر کوئی بات نہیں، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کیوں یہ چلا رہا تھا۔ اور دیکھیے میں سو رہے جیسے بچے بھی سو رہے ہیں، تو لگ بھگ میری نیند بھی خراب ہی ہوئی تھی، مگر نیند سے زیادہ مجھے فکر اس بات کی تھی کہ 3 بجے رات ہو رہی ہے اتنی، اور اس بے چین ہے بکرا، گرمی بھی چل رہی ہے اتنی بکروں کے ساتھ، اور پتہ نہیں کیوں چلا رہا ہے، اب کہ میں نے کولر وولر بھی لگایا ہوا ہے، مگر پھر بھی کوئی بات نہیں، میں نے یہ سب کو نظر انداز کرا۔ میں نے کہا یار بکرے کی فکر پہلے ضروری ہے، دیکھو اندھیرا ہو رہا ہے باہر، یہ وہاں پہ بندھا ہوا تھا جہاں پہ یہ مینگنی پڑی ہے نا، تو وہاں سے میں باندھ اس کو کھول کے میں نے یہاں اپنے دروازے میں باندھ دیا۔ بھائی مجھ سے تو کچھ سمجھ میں آ نہیں رہا تھا، کیونکہ ایک بکرا میں نے پالا بھی تھا پہلے، تو وہ بھی میرے بنا مطلب چلاتا تھا، تو مجھے لگا شاید یہ جس نے بیچا ہو سکتا ہے اس نے کبھی پالا اس کو۔ اچھا میں تو قربانی کے لیے لایا نہیں ہے، میں نے تو حصہ کرا ہے اس بار، مگر یہ کوئی بھائی لے کر آئے ہیں میرے، مگر کسی کو پرواہ نہیں ہے، اب اللہ جانے ہیں بیٹے۔ 2 رات کا بچہ ہے دیکھو، کیا بات ہو گئی، کیوں چلا رہے تھے آپ؟ میں بچہ نیند نہیں آ رہی تھی آپ کو اکیلے؟ کوئی بات نہیں، آپ میرے بیڈ روم میں سو جاؤ کمرے میں، میرا بیڈ پہ بھی میں سلا دیتا بھائی، تھوڑا سا بیڈ نا، یہ گدا 12 انچ کا ہے، اسپرنگ کا میٹریس ہے، پھر بچے بھی سو رہے ہیں تو اس لیے رکس نہیں لے سکتا بھائی، تو مگر پھر بھی دیکھیے کتنا سکون سے یہ جانور لیٹا ہوا ہے۔ تو ہم اگر اللہ کی مخلوق پہ تھوڑا رحم کر دیں گے تو ہمارا کمرہ گندہ ہو گیا، پیشاب کر دیا، اس سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا، یہ تو دھل جائے گا، مگر جو قربانی کا جانور ہے اس پہ جو بیت رہی ہے، اس کی درد تکلیف کو، کوئی قیامت کے دن اگر یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا لے کر، تو ہم کہاں سے اس کا جواب دیں گے؟ آج ہم اپنی دنیا کے عیش و آرام کے لیے یہ سب چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اچھا ویڈیو بنانے کا میرا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ آج کل لوگوں کو انسانیت ہے لوگوں میں، جب آپ ایک مخلوق پر، جانور پہ رحم کرو گے تو آپ انسان پہ بھی کرنا سیکھو گے، تو یہ بھی بہت ضروری ہے، جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں نا وہی دوسرے کے لیے بھی پسند کرو۔ تو اگر آپ کسی حال میں اور آپ پریشان ہیں، چلا رہے ہیں، کوئی آپ کی نہیں سن رہا، اور ایسے میں کوئی آپ کی مدد کر دے تو آپ کو کتنی خوشی ہوگی۔ تو اسی طرح سے یہ جانور دیکھو کیسے آرام سے سو گیا۔ تو ان چیزوں کو بس بتانے کا مقصد یہی ہے کہ کسی کی ضرورت کو سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے یہ سو رہا ہے، اچھا آنکھ کھولی بھی ہے، نیند میں ہے، مگر یہ دیکھو یہ سو گیا ماشاء اللہ، یہ دیکھو۔ تو مطلب میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہم جانوروں کو لے تو آتے ہیں، پھر ان کے اوپر تھوڑی سی یہ سوچتے ہیں، کمرے سے باہر باندھ دیتے ہیں، گلیوں میں باندھ دیتے ہیں، دروازے کی چوکھٹ پہ باندھ دیتے ہیں۔ ارے بھائی وہ بھی انسان کی طرح ہی، اس کی بھی جان ہے، اس کے ساتھ بھی تکلیفیں سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے وہ الگ ایک مسئلہ ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی کچھ ضرورتوں کو نہ سمجھو۔ کچھ جانور تھوڑے ایسے ہوتے ہیں جو نقصان کر دیتے ہیں، مگر کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں، تو قربانی اپنی جگہ ٹھیک ہے، مگر جانور کی تکلیف کو بھی تھوڑا سا سمجھیں، وہ کیوں پریشان ہے، کیوں چلا رہا ہے، آپ کی تھوڑی نیند خرابی ہوگی تو اس سے آپ کم سے کم وہ جانور تو خوش ہو جائے گا تھوڑا سا، تو ہمیں یہ چیز دھیان رکھنا ضروری ہے۔ باقی بھائی مجھے نالج زیادہ نہیں ہے، اگر آپ کو کچھ میری بات بری لگی ہو تو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، اور میری بات پہ عمل کرنے سے پہلے بھائی کسی بڑے عالم سے مشورہ کر لیجیے گا، میں تو ایک چھوٹا سا ادنا سا انسان ہوں، بس ویڈیو بنانا چاہا، من میں آئی تو سوچا ویڈیو بنا دوں اس بکرے کو لے کر، باقی اللہ مالک ہے بھائی، ٹھیک ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔